السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نیا چیپٹر جو ہے وہ اسٹارٹ کرنے لگے ہیں، جو کہ چیپٹر نمبر 13 ہے، اور اس کا نام جو ہے وہ الیکٹروسٹیٹکس۔ یہ چیپٹر جو سا ہے یہ چارجز کے بارے میں، چارجز ایٹ ریسٹ۔ الیکٹرو کا مطلب ہو گیا کہ الیکٹران، اسٹیٹک کا مطلب ہوتا ہے رکے ہوئے۔ تو اسٹیٹک چارجز جو سے ہیں اس میں عام طور پہ الیکٹرانس کی موومنٹ ہم لیتے ہیں، فلو لیتے ہیں، تو اس لیے الیکٹروسٹیٹک الیکٹران سے لیا ہم نے، کیونکہ پازیٹیو چارج جو سا ہوتا ہے وہ نیوکلیس میں ہوتا ہے اور نیوکلیس سے نکل کے وہ باہر نہیں آ سکتا، اس لیے جو الیکٹران ہوتے ہیں وہ آربٹ میں موو کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ہم لیتے ہیں۔ ان کے باہر نکل جانے سے یا کسی آربٹ میں واپس آنے سے جو سا ہے وہ ہمارے چارج بنتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کیمسٹری میں بھی آپ نے کافی کچھ پڑھا ہوگا چارجز کے بارے میں، تو میں آج آپ کو الیکٹروسٹیٹک کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا۔ اس میں سب سے پہلے الیکٹروسٹیٹک کی ڈیفینیشن آتی ہے کہ الیکٹروسٹیٹک ہوتی کیا، تو اس میں آتا ہے اسٹڈی آف چارجز ایٹ ریسٹ از کالڈ الیکٹروسٹیٹکس۔ تو جو چارجز ریسٹ میں ہوں گے ان کو ہم کہیں گے، ان کی اسٹڈی کرتے ہیں اگر تو الیکٹروسٹیٹک میں کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے 13.1 الیکٹرک چارج، یعنی کہ چارج جو سا ہے، الیکٹرک چارج جو سا ہے وہ کیا ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے اور وہ اس کا کیا فینومینا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ڈسکرائب بائی یوزنگ سمپل ایکسپیریمنٹس ٹو شو دی پروڈکشن اینڈ ڈیٹیکشن آف الیکٹرک چارج، کہ کیسے آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں، کیسے آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں الیکٹرک چارج کو۔ تو سب سے پہلے ایک بڑا سمپل اور سادہ سا ایکسپیریمنٹ جو آپ نے اپنی زندگی میں کئی دفعہ کیا ہوگا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوم لیتے ہیں، کنگھی لیتے ہیں، اس کو اپنے بالوں میں رب کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ بالوں کے اوپر تیل نہ لگاؤ، کیونکہ پھر فرکشن کم ہو جاتی ہے، تو اس سے پھر چارجز پروڈیوس نہیں ہوتے یا بہت کم ہوتے ہیں۔ بال آپ کے خشک ہونے چاہیے۔ جب آپ بالوں میں کنگھی پھیرتے ہیں تو اگر چھوٹے چھوٹے پیسز جو سے ہیں جو پیپر کے کاٹ کے آپ رکھ لیں اور اس کو اس کے پاس لے کے جائیں تو وہ اٹریکشن ہوتی ہے اور پیپر جو سے وہ ساتھ جڑ جاتے ہیں کچھ دیر کے لیے، پھر وہ نیچے گر جاتے ہیں لیکن کچھ دیر کے لیے جڑ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اوپر کچھ ایسا فینومینا ہو گیا ہے، کچھ ایسی چیز ہو گئی ہے کہ اس میں تبدیلی آئی ہے۔ پہلے وہ اٹریکشن نہیں دے رہی تھی قوم، لیکن آپ کے بالوں میں رب کرنے کی وجہ سے اٹریکشن دی اس نے۔ تو یہی بات میں نے یہاں پہ لکھی ہے، if we run a plastic comb through our hair، اگر ہم اپنے ہیئر جو سا ہے اس میں پلاسٹک کوم کو رب کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ and then bring it near small pieces of paper the comb attracts them، تو کوم جو سی وہ اٹریکٹ کرتی ہے، اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو اسی طرح سے ایمبر ایک راڈ ہوتا ہے ایمبر، ٹھیک ہے جی، اگر اس کو رب کریں سلک کے ساتھ، یعنی سوتی کپڑا جو سا ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ رب کریں، ٹھیک ہے، تو اٹریکٹس دی اسمال پیسز آف پیپر، وہ بھی اٹریکٹ کرتے ہیں پیسز آف پیپر کو۔ اب یہ بھی ایک فینومینا ہوا، تبدیلی ہوئی یہاں پہ، وہ بھی بتاتا ہوں کہ کیا تبدیلی ہوئی۔ دس property of attraction and repulsion between substances is due to electric charges they acquire during the movement۔ وہ الیکٹرک چارجز پروڈیوس ہو جاتے ہیں ان کے اوپر جو کہ رب کرنے سے آتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ دیکھیں، ایک سمپل سی اور ایگزامپل دیتا ہوں، آپ اپنے ہاتھوں کو رب کرتے ہیں، جب آپ اپنے ہاتھوں کو رب کرتے ہیں تو آپ کو ہیٹ محسوس ہوتی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جب ہاتھ رب کرتے ہیں آپ اپنے، تو اس سے ان کے اندر فرکشن کی وجہ سے ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے۔ تو فرکشن میں ایک آپ نے ڈس ایڈوانٹیج جو سا تھا وہ پڑا تھا کہ اس سے ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے اور چیز جو سی ہے ویئر اور ٹیئر ہو جاتی ہے، خراب ہوتی ہے۔ تو آپ نے ہاتھ ایسے رب کیے، فرکشن کی وجہ سے اس سے ہیٹ پیدا ہوئی۔ اسی طرح سے یہاں پہ آپ جب رب کریں گے، پلاسٹک کوم کو رب کر لیں یا ایمبر کو رب کر لیں یا کوئی بھی چیز جو سی پلاسٹک کی اس کو رب کر لیں، تو اس سے اس کے اندر تبدیلی آتی ہے کچھ اس طریقے سے کہ اس کے اوپر چارج پروڈیوس ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دیتا ہوں کہ کیسے چارج پروڈیوس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ پلاسٹک جو سا ہوتا ہے، راڈ جو سا ہوتا ہے، اس کے اوپر نیگیٹو چارج پروڈیوس ہوتا ہے،
یعنی قوم کے اوپر نیگیٹو چارج پروڈیوس ہوگا. وہ کیسے؟ جب آپ اس کو رب کریں گے تو پہلے اس کے اوپر چارج موجود نہیں ہے، لیکن جب رب کریں گے تو آپ کے بالوں کے اندر جو نیگیٹو چارجز ہیں وہ موو کر کے قوم پہ چلے جائیں گے. نیگیٹو چارجز کو قوم پہ جائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ وہ نیگیٹو اس میں زیادہ ہو گئے، پازیٹیو اس میں کم ہو گئے، اس کی وجہ سے وہ نیگیٹیولی چارج ہو گئے. اب ہوتا کیا ہے؟ آپ نے ایٹم کے بارے میں پڑھا ہوگا. ایٹم ایک نیوٹرل پارٹیکل ہے. ایٹم ایک نیوٹرل پارٹیکل. اگر میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں کچھ اس طریقے سے کہ اگر ایٹم کی ہم یہ دیکھیں یہاں پہ تو اس کے اندر پروٹان اور نیوٹران ہوتے ہیں، لیکن جو سا الیکٹران ہے وہ ایسے آربٹس کے اندر موو کر رہے ہوتے ہیں، آربٹ کے اندر. تو یہاں پہ دیکھیں جو پروٹان ہیں وہ تو نکل نہیں سکتے اندر سے کیونکہ وہ نیوکلیس کے اندر موجود ہے. یہاں پہ اس کے اندر وہ نہیں نکل سکتے باہر، لیکن اسے الیکٹران ہے باہر. یہاں پہ 2 الیکٹران ہوتے ہیں اور یہاں پہ آپ کے 8 تک آ سکتے ہیں دوسرے آربٹ میں. اگر ہم پیئر کمپلیٹ کرتے ہیں تو آکٹیٹ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو جو الیکٹرانز ہیں وہ موو کر سکتے ہیں باہر کی طرف بھی اور آ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ اگر یہاں پہ الیکٹران جو سے ہیں 8 اور 2 10 ہیں تو پروٹان بھی 10 ہوں گے. اگر پروٹان بھی 10 ہیں الیکٹران بھی 10 ہیں تو یہ نیوٹرل ہو جاتا ہے. اسی لیے ایٹم جو ہے اس کو نیوٹرل پارٹیکل کہتے ہیں. لیکن جب ریئیکشن کرواتے ہیں جس طرح این اے اور سی ایل کا ریئیکشن کرواتے ہیں تو این اے کا جو سا ہے ایک الیکٹران نکلتا ہے اور وہ سی ایل کی طرف چلا جاتا ہے. جب ایک الیکٹران نکلے گا تو ادھر پازیٹیو یعنی کہ پروٹان زیادہ ہو جائیں گے، الیکٹران کم ہو جائیں گے کیونکہ ایک الیکٹران نکل گیا. پہلے برابر تھے دونوں، تو جب وہ نکل گیا ہے الیکٹران تو ادھر الیکٹران کی کمی ہو گئی اور پروٹان کی زیادتی ہو گئی، یعنی پازیٹیو چارجز زیادہ ہو گئے، اس لیے وہ پازیٹیولی چارج ہو گیا. اس لیے این اے کے اوپر سوڈیم کے اوپر پازیٹیو لکھا جاتا ہے، ویلنسی اوپر پازیٹیو. اور جو سا سی ایل ہے جب وہ الیکٹران نکلتا ہے این اے سے اور وہ سی ایل کی طرف موو کر کے چلا جاتا ہے. جب وہ سی ایل کی طرف موو کر کے جاتا ہے تو وہاں پہ الیکٹران کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے آؤٹر موسٹ شیلز میں، اور جو سا پروٹان ہے وہ سیم رہے گا، وہ تو نہیں بڑھ سکتا. اس کا مطلب وہ الیکٹران زیادہ ہو گئے، نیگیٹو زیادہ ہو گئے، اس لیے وہ نیگیٹیولی چارج ہو گئے. یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے. جب قوم کو آپ رب کرتے ہیں اپنے ایئر میں تو چارجز جو سے ہیں وہ موو کر کے قوم کی طرف چلے جاتے ہیں. جب قوم کی طرف چلے جائیں گے تو اس کے اوپر نیگیٹو چارج آ جائے گا. تو اس طرح سے آپ جب اس کو کاغذوں کے قریب لے کے جائیں گے ان کے اوپر نیوٹرل ہو یا پازیٹیو ہو وہ اٹریکٹ کریں گے. تو اٹریکشن ہو جائے گی. تو اٹریکشن جو سی ہے وہ ہو جائے گی کس کی وجہ سے؟ کیونکہ اس کے اوپر نیگیٹو چارج ہے. ٹھیک ہے. تو یہ فینومینا ہوتا ہے کہ جب فرکشن پروڈیوس ہوتی ہے کسی بھی چیز کے اوپر تو اس کے اوپر چارج پروڈیوس ہوتا ہے. نیگیٹو کب ہوگا؟ جب الیکٹران اس کی طرف آ جائیں گے، اور پازیٹیو کب ہوگا؟ جب وہ الیکٹران دے دے گا. تو اس طرح سے نیگیٹو اور پازیٹیو پروڈیوس ہوتے ہیں. تو ایمبر کون سا ہے؟ اس کو جب رب کرتے ہیں سلک کے ساتھ تو یہ اٹریکٹ کرتا ہے چھوٹے چھوٹے پیسز کو جس طرح سے کام کرتی ہے. تو اس کے بعد کہتا ہے کہ پراپرٹی آف اٹریکشن یا ریپلشن جو سی ہوتی ہے، اٹریکٹ کرتے ہیں جو یا آپس میں ریپیل کرتی ہیں، یہ آپ کی الیکٹرک چارجز کی وجہ سے ہوتی ہے جو کہ ان کے اوپر آ جاتا ہے ربنگ کی وجہ سے، رب کرنے کی وجہ سے. رب کرنے سے فرکشن پروڈیوس ہوتی ہے اور چارج پروڈیوس ہوتا ہے. اس کے بعد ہے جی کہ اف وی ہیو 2 پلاسٹک راڈس، اگر ہمارے پاس 2 پلاسٹک راڈز ہیں، اسی طرح سے اگر ہمارے پاس 2 پلاسٹک راڈز ہیں ان کو ہم رب کرتے ہیں فر کے ساتھ، تو فر کے ساتھ جب رب کریں گے تو اس کے اوپر نیگیٹو چارج آ جائے گا، یعنی کہ اس کا مطلب الیکٹران زیادہ ہوگا، اس کو نیگیٹو چارج آ جائے گا اس کے اوپر. اور جب 2 ہم راڈ لیں گے پلاسٹک کے، دونوں کے اوپر نیگیٹو چارج آئے گا، دونوں کو جب پاس لے کے آئیں گے یعنی ہینگ کر دیں گے اور پاس آئے گا وہ، تو اس کے پاس آنے کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو ریپیل کریں گے. اس کا مطلب ہو گیا کہ جو لائک چارجز ہوتے ہیں وہ ریپیل کرتے ہیں ایک دوسرے کو، نیگیٹو ریپیل کریں گے. اس کے بعد آتا ہے جی کہ اگر ہم 2 گلاس راڈ لے لیتے ہیں، گلاس کے 2 راڈ لیتے ہیں، تو گلاس راڈ جو سے ہیں ان کو جب ہم رب کرتے ہیں، جب گلاس راڈس کو رب کرتے ہیں
اور سلک کے ساتھ دین دیز ایکوائر پازیٹیو چارجز. اس کا مطلب ہے کہ جو گلاس راڈ ہے اس کے اوپر پازیٹیو چارج آئے گا جب رب کریں گے، یعنی کہ اس کے جو نیگیٹو ہیں الیکٹران ہیں وہ منتقل ہو گئے کس کے اوپر؟ سلک کے اوپر. اس کے اوپر پازیٹیو چارج آ گیا. تو اس طرح سے دونوں جو سے راڈ ہوں گے گلاس راڈ دو آپس میں پاس لے کے آئیں گے، یعنی ہینگ کر دیں گے دو گلاس راڈ کو، ان کو رب کر کے، تو دونوں کے اوپر پازیٹیو چارج ہوگا، دونوں ریپیل کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ ایک جیسے چارجز ریپیل کرتے ہیں. اب اگر آپ ایک گلاس راڈ لے لیتے ہیں اور ایک پلاسٹک راڈ لے لیتے ہیں، ان کو جب آپس میں ہینگ کریں گے، پاس لائے رکھیں گے، تو وہ دونوں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ جو سے ان لائک چارجز ہیں وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے پاس ایک پراپرٹی تو یہ آ گئی کہ جب تک ہم فرکشن پروڈیوس نہیں کریں گے، رب نہیں کریں گے، اس وقت تک چارج جو سا ہے وہ ہمارے پاس نہیں. تو ایک گلاس راڈ لے آئیں گے اور ایک پلاسٹک راڈ پاس لے کے آئیں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا؟ اٹریکشن ہوگی. تو میں پراپرٹی بتا رہا تھا کہ پہلی پراپرٹی یہ ہو گئی کہ جب ہم ان کو رب کریں گے یعنی فرکشن پروڈیوس ہوگی تو ہمارے پاس چارج پروڈیوس ہوتے ہیں. آئدر وہ پازیٹیو ہو سکتا ہے یا نیگیٹو ہو سکتا ہے. اس کے بعد دوسری پراپرٹی اس کی یہ آ گئی کہ ایک جیسے چارجز جو سے ہوں گے وہ آپس میں کیا کریں گے؟ ریپیل کریں گے. لائک چارجز ریپیل ایچ ادر. تیسری پراپرٹی اس کی پھر یہ کیا ہوگی کہ جو سے ان لائک چارجز ہیں وہ اٹریکٹ کریں گے. ان لائک چارجز اٹریکٹ ایچ ادر، یعنی پازیٹیو نیگیٹو کو اٹریکٹ کرے گا، اس میں اٹریکشن ہوگی. تو اس طرح سے میں نے یہ تین پراپرٹیز اب تک آپ کو بتائی ہیں کہ ایک جو سا ہے فرکشن کی وجہ سے چارج پروڈیوس ہوتے ہیں، دوسرا لائک چارجز جو سے ہیں وہ ریپیل کرتے ہیں، ان لائک چارجز جو سے ہیں وہ اٹریکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس طرح سے تین پراپرٹیز جو سی ہیں وہ ان ایکسپیریمنٹس کے ذریعے سے آپ کو پتہ لگ سکتی ہیں. اب یہ ہے کہ ہمیں ان سارے سینیریو سے جو بات پتہ لگی ہے وہ یہ پتہ لگی ہے کہ دیر آر ٹو ٹائپس آف چارجز. ہمارے پاس دو ٹائپ کے چارجز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پازیٹیو اور ایک ہوتا ہے نیگیٹو. پازیٹیو چارجز کیسے پروڈیوس ہوتے ہیں؟ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ جب رب کیا جائے چیز کو تو اس کے نیگیٹو یعنی الیکٹران ہوتے ہیں موو کر کے دوسری چیز کے اوپر چلے جائیں تو وہ پازیٹیولی چارج ہو جائے، یعنی اس کے اندر پروٹون زیادہ ہوتا ہے. اور اگر نیگیٹو چارج کی بات کی جائے تو چارجز جو سے ہیں جب اس کو رب کریں گے چیز کو تو نیگیٹو اس کے جو سے ہیں اس چیز کے اوپر آ جائیں گے، اس کو نیگیٹو بڑھ جائیں گے، الیکٹران بڑھ جائیں گے، اور پازیٹیو کم ہو جائیں گے، پروٹون کم ہو جائیں گے، اس لیے وہ نیگیٹیولی چارج ہو جائیں گے. اب کہا جاتا ہے جی کہ نیوٹرل بھی تو ایک چارج ہے. یہ بات غلط ہے. نیوٹرل چارج نہیں ہے. نیوٹرل کا مطلب یہ ہوتا ہے جس میں پازیٹیو اور نیگیٹو ایک جیسے ہیں. جیسا میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا کہ اگر یہاں پہ الیکٹران 10 ہیں ریوالو کر رہے تو پروٹون بھی 10 ہوں. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جتنے پروٹون یعنی پازیٹیو چارجز ہیں اتنے ہی نیگیٹو یعنی الیکٹران ہیں. اس کا مطلب دونوں جو سے ایک دوسرے کو کیا کر دیں گے؟ کمپنسیٹ کریں گے. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے نیوٹرلائزیشن یعنی نیوٹرل چارج بنا دیں گے. اس کو وہ چارج نہیں ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ نیوٹرل ہوگا. اس لیے دو چارجز ہوتے ہیں، ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو. نیوٹرل کو ہم چارج جو ہے وہ نہیں کہتے. ٹھیک ہے. اگر ہم چارج کہتے بھی ہیں اس کو تو وہ یہ ہے کہ وہ ان دو چارجز کی جگہ پہ یوز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب ایک اور بات جو سی لاسٹ بتانی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک نیگیٹو راڈ کے پاس ٹھیک ہے ایک نیوٹرل کو لے کے آئے، ایک نیگیٹو راڈ ہے یعنی ایک راڈ ہے جس کے اوپر نیگیٹو چارج ہے. مثال کے طور پہ یہ پلاسٹک راڈ جو ہے اس کے اوپر نیگیٹو چارج ہے. پلاسٹک راڈ کو ہینگ کر دیں اور ایک نیوٹرل باڈی اس کے پاس لیں جس کے اوپر پازیٹیو نیگیٹو ایک جیسے ہیں. جب وہ ایک دوسرے کے پاس ایسے ہینگ کریں گے تو وہ اٹریکشن دیں گے. وہ کیا دیں گے؟ اٹریکشن دیں گے. اس طرح سے ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ ایک کا تو ہمیں پتہ ہے کہ نیگیٹیولی چارج ہے، دوسرے کا اگر ہمیں نہیں پتہ کہ کون سا چارج ہے اس کے اوپر تو ہم اٹریکشن سے یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کے اوپر کون سا چارج ہے. ٹھیک ہے جی. اٹریکشن کا مطلب کیا ہے؟ اٹریکشن کب ہوتی ہے؟ جب ان لائک چارجز ہوتے ہیں. مطلب یہ نیگیٹو ہے تو اس کو پازیٹیو ہونا چاہیے تبھی یہ اٹریکشن کرے گا، لیکن وہ تو نیوٹرل ہے. نیوٹرل بھی اٹریکشن ہوگی اور پازیٹیو کی اٹریکشن ہوگی نیگیٹو کے ساتھ. اسی طرح سے اگر ہم گلاس راڈ جو ہے اس کو ہینگ کرتے تھے جس کے اوپر پازیٹیو چارج ہے
اور اس کے پاس لے کے آتے ہیں نیوٹرل. ٹھیک ہے جی. تو وہ جب ہینگ کریں گے وہ بھی اٹریکشن لیں گے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ پازیٹیو چارج جو سا ہے نیوٹرل کے ساتھ اٹریکشن رکھتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ یہ پازیٹیو ہے اور یہ نیگیٹو ہے. اٹریکشن تو نیگیٹو میں ہوتی ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ چلے اس کے اوپر نیگیٹو چارج ہے یا اس کے اوپر پازیٹیو نیوٹرل چارج ہے. اس کا مطلب یہ ہو گیا اٹریکشن ایک ایسا فینومینا ہے جس سے ہمیں کسی باڈی کے اوپر چارج کا پتہ نہیں لگ سکتا. وہ نیوٹرل بھی ہو سکتا ہے، آئدر وہ پازیٹیو یا نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں اٹریکشن سے یہ نہیں پتہ لگے گا کہ اس دوسری باڈی کے اوپر واقعی کوئی چارج موجود ہے یا وہ نیوٹرل ہے. اس کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ریپلشن کو دیکھتے ہیں کہ وہ شور ٹیسٹ ہے کسی بھی چیز کے اوپر چارج کو ڈیٹیکٹ کرنے کا. مطلب اگر یہاں پہ ہم نے پازیٹیو راڈ لٹکایا ہوا ہے، اس کے پاس نیگیٹو اگر لے کے آئیں گے تو اٹریکشن ہوگی، یہ تو آپ کو پتہ ہے. لیکن اگر پازیٹیو کے پاس پازیٹیو لے کے آئیں گے اس میں ریپلشن ہوگی. اس میں ریپلشن ہونے کا مطلب کیا پتہ لگا کہ یہ راڈ تو ہمیں پتہ تھا کہ پازیٹیو ہے، اس کا مطلب اس راڈ کے اوپر بھی پازیٹیو چارج ہے، نیوٹرل نہیں ہے، کیونکہ نیوٹرل اٹریکٹ کر جائے گا لیکن پازیٹیو کو ریپیل کرے گا. اسی طرح سے نیگیٹو چارج جب ہینگ کر دیں گے اور نیگیٹو اس کے پاس لے کے آئیں گے وہ بھی ریپیل کرے گا. ریپلشن کبھی بھی نیوٹرل چارج میں نہیں ہوتی، یعنی کہ ایک نیگیٹو ہو اور ایک نیوٹرل ہو تو اس میں ریپلشن نہیں ہوگی، اٹریکشن ہوگی. اس کا مطلب ہمیں پتہ ہی چلے گا کہ دوسرے کے اوپر کون سا چارج ہے. اس کا مطلب کہ جو چوتھی پراپرٹی اس کی بنتی ہے وہ یہ ہے کہ جو سا چارج ہے اس کا پتہ لگوانا ہو کہ وہ کون سا چارج ہے، تو ریپلشن ایسا پروسیس ہے جو کہ شور ٹیسٹ ہے، جس کو کریں تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے اوپر چارج کون سا ہے. اٹریکشن سے نہیں پتہ چلتا. اور ایک لاسٹ جو پراپرٹی ہے اس کی جو کہ سب سے پہلی پراپرٹی میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک چیز کی کے اوپر چارج موجود ہوتا ہے. بیسک پراپرٹی ہے کسی بھی چیز کی وہ چارج ہے، یعنی کہ چارج ہوگا تب وہ چیز ایگزسٹ کر رہی ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ ایٹم سے مل کے بنی ہے ہر چیز. ایٹم کے اوپر نیوٹرل چارج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب وہ کسی کے ساتھ ریئیکٹ کرتے ہیں تو اس سے پازیٹیو اور نیگیٹو چارج آتے ہیں. تو اس طرح سے یہ 5 پراپرٹیز ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں کہ اس کے بغیر آپ یہ جو سا ٹاپک ہے اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے. پہلی میں نے بتائی ہے کہ بیسک پراپرٹی کسی بھی چیز کی ہوگی وہ چارج ہے. دوسری پراپرٹی میں نے یہ بتائی ہے کہ جو سا فرکشن ہے یا رب کرنا یا فرکشن جو سا اس کی وجہ سے چارج پروڈیوس ہوتے ہیں. تیسری پراپرٹی یہ ہے کہ لائک چارجز جو سے ہیں وہ ریپیل کرتے ہیں ایک دوسرے کو. چوتھی پراپرٹی یہ ہے کہ ان لائک چارجز جو سے ہیں وہ اٹریکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. اور پانچویں اور لاسٹ پراپرٹی جو میں نے آخر پہ ڈیفائن کی ہے وہ یہ ہے کہ ریپلشن از دا شور ٹیسٹ فار ڈیٹیکٹنگ دا چارج. چارج کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے اگر تو ریپلشن شور ٹیسٹ ہے جس کے ذریعے سے آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ اس کے اوپر ریپلشن جو چارج ہے وہ موجود ہے. تو امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر جو سا سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس طریقے سے چارجز جو اس میں وہ پروڈیوس ہوتے ہیں، کس طرح سے ان کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کس طرح کے ٹاپک جو سا ہے نا اس کو لے کے چلنا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ کافی حد تک سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو یا کوئی کوسچن کرنا چاہے تو وہ مجھ سے کوسچن کر سکتا ہے یہ یوٹیوب کے اوپر، تو میں اس کے جواب بھی دوں گا انشاءاللہ. باقی یہ ہے کہ چینل جو ہے وہ آپ کا ہے، اسٹوڈنٹس ہماری اسٹرینتھ ہوتے ہیں، تو آپ نے ہی چینل کو چلانا ہے. اس لیے سبسکرائب بھی کروائیں اور خود بھی کریں، اور اسی طرح سے ویڈیوز دیکھا کریں، اس کو لائک کیا کریں اور کمنٹس جو سے ہیں وہ ضرور دیا کریں. تو اس طرح سے یہ لیکچر تھا جس کو اس کے بعد اب آگے جو ہے ہم الیکٹروسٹیٹک کے جو ہے نا ٹاپکس جو ہیں اس کو اسٹڈی کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.